اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی الحج کی آخری جمعرات اور جمعہ کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج ذی الحج کی آخری جمعرات کا دن ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد لازم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے ہوں گے، کیونکہ یہ عمل خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا لا علاج بیماریوں کا ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ جس سے انشاءاللہ آپ کی لا علاج بیماریوں کو رب کریم ختم فرما دیں گے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں۔ اگر انسان ایک دن خوش ہے تو وہ کل ضرور اداس ہوتا ہے۔ اگر ایک دن اس کے جسم میں قوت محسوس ہو رہی ہے تو وہ کل بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر دن میں کئی طرح کی مختلف کیفیت گزرتی ہیں۔ کبھی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی جسمانی طور پر۔ بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے الگ ہے اور ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو جو بیمار کی عیادت کے لیے، جو بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ کوئی بھی مریض کے لیے دعا کرے تو رب کریم اس کے لیے شفا یابی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر انسان ہر بات میں اپنے رب کا محتاج ہے، اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی دور دور تک کوئی امید نہ ہو، تو اسے اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اپنے رب سے دعائیں مانگ لینی چاہیے۔ رب کریم ہماری ہر دعا کو پھر سن لیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی جنت کی نفیس نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس دن کام آئیں گی جب مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ محفوظ خزانے اور خاص ضرورتوں کے وقت ہی کھولے جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ پاک اس سے 70 مصیبتوں کے در بند کر دے گا، اور جس سے ادنا مصیبت فقیری ہے۔ اور اگر کوئی انہی قرآنی کلمات کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت کے ساتھ پڑھے تو فقیری اس سے ختم ہو جائے گی۔ شریف کے اندر فقیری سے مراد جو دل اور مال کی فقیری ہے، یعنی اس کا دل عامل ہونا اور مال کا غنی ہونا، اور اپنے رب کے سپرد کر دے، اور جو اپنے آپ کو اپنے رب کا سپرد کر دے وہی یقیناً غیر سے مستغنی ہے۔ اس شخص پر اگر آپ مال کی غریبی آ بھی جائے تو وہ دل کا فقیر نہ بنے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی کتنی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے ساتھ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں ادنا بیماری غم ہے، اور بیماری سے مراد جسمانی، روحانی، دنیاوی اور آخرت کی بیماری ہے، اور لا حول ولا قوت ان سب بیماریوں کا علاج ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ ان میں ادنا بیماری غم ہے، غم دنیاوی ہو یا آخرت کا ہو، ہر غم ختم ہوگا، معاش اور موت کی فکر سے بندہ آزاد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ غم سے آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے غم سے نجات دلائی۔ یاد رہے کہ غم آخرت رحمت بھی ہے اور عذاب بھی۔ یہاں غم سے مراد دوسری قسم کا غم، یعنی کہ شیطان کو رب سے خوف ہے اور مومن کو بھی، مگر شیطان کا خوف عذاب ہے، جیسے مجرم کو حاکم سے لگتا ہے، اور مومن کا یہ غم رحمت، جیسے موتی گلاب کو آقا سے ہبت ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، ان قرآنی کلمات کی بہت زیادہ فضیلت، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ آپ نے آج جمعرات کے دن نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے پاس ایک پانی کا گلاس یا ایک پانی کا جگ یا ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور اس پر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور یہ عمل نہ صرف آپ نے ذی الحج کی آخری جمعرات یعنی کہ آج کے دن، بلکہ محرم اور سفر کی آنے والی جمعرات کے دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ یہ تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اول میں آخر میں درود پاک کو لازم پڑھیں، اور پھر رب کریم سے رو رو کر، گر گڑا کر، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ رب کریم آپ کو ہر قسم کی ذہنی، قلبی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ اس جمعرات سے فائدہ اٹھا لیں، انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔